نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ وقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم وإن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہم کو جو ہے بہت ہی زیادہ اور اس کی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے، اتنا خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک ایسی سنت ادا کرنے کے لیے یہاں ہمیں توفیق دی جمع ہونے کی، جو بار بار نہیں ملتی ہے، سال میں ایک ہی بار ملتی ہے نا۔ بعض سنتیں میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہوں، بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تو بڑی خوش قسمت ہوگا آدمی، اس کو ملے گی، ہے نا، ہر کسی کو نہیں ملتی ہے، ایسی سنتیں ہیں۔ مثالاً میں نے بتایا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے، دونوں حالتوں کے اندر آ کے کاندھے پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول جو ہے نا وہ سر نہیں اٹھاتے تھے، اور اتنی دیر ہو جاتی تھی کہ صحابہ جو ہے وہ ڈر جاتے تھے کہ کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا، اور وہ جو ہے منڈی اٹھا کے دیکھتے تھے اللہ کے رسول کو، تو پتہ چلتا تھا کاندھے پہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں نواسۂ رسول۔ تو ایسی سنت مشکل سے کسی کو مل جائے کہ ہمارا نواسا یا ہمارا پوتا یا ہمارا بچہ چھوٹا آ کے بیٹھ جائے، تو ایسی سنتیں ہوتی ہیں۔ صحابہ بڑے کتنے شوقین تھے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کے رسول کو جیسا دیکھتے تھے۔ ایک صحابی نے دیکھے کہ اللہ کے رسول کے جو ہے نا یہ بٹن کھلے ہیں کرتے کے، تو وہ ہمیشہ کھلا ہی رکھتے تھے، اپنے بٹن جو ہے نا کھلا ہی رکھتے تھے۔ عشق رسول ایسا ہوتا ہے۔ عشق رسول اصل کیا ہے؟ پوری طرح سے میں فالوور بن جاؤں، اللہ کے رسول میرے ہیرو ہیں، اللہ کے رسول کے جیسا کوئی نہیں دنیا میں، نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا، ہے نا، یہ ہمارا ایمان ہے نا۔ سارے سرداروں کا سردار، سارے رسولوں کا سردار، ہے نا، سارے انسانیت کا سردار، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ سردار تو سردار، ذرا بھی ظلم نہیں، ذرا بھی غصہ نہیں، کوئی قسم کی زیادتی نہیں، بلکہ سرتاپا رحمت بنا کر بھیجے گئے اللہ کے رسول۔ تو ہم جو ہیں ان پر کیوں نہ نچھاور ہوں۔ کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو اللہ کے رسول پر نچھاور نہیں ہونا چاہتا ہوگا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو نعمت دی کہ ہمارے دل سے یہ بات امٹتی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ چاہیں، جیسا اللہ کے رسول نے کیے ویسا ہم کریں۔ ایک صحابی جو ہے وہ گئے، اللہ کے رسول کا دروازہ کھٹکھٹائے، تو اللہ کے رسول نے جب کواڑ کھولے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ جو ہے نا آٹے میں سنے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بندہ جو ہے زمانے تک کئی مرتبہ جو ہے وہ اپنا دروازے کا کواڑ لگا کے آٹا گنتے تھے کہ کوئی آئے اور میں دروازہ کھولوں۔ ایسا عشق ہوتا ہے نا۔ وہ صحابی آ رہے تھے، اللہ کے رسول
خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، ان کے کان میں وہ گٹھی کا بنڈل جنگل سے کاٹ کے لا رہے تھے، تو وہاں راستے میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، حالانکہ وہ کوئی واقعہ بتا رہے تھے، بیٹھ جاؤ حکم نہیں دیا تھا، تو وہ وہیں پر گٹھا اتار کے بیٹھ گئے. اتنی زیادہ تابعداری، یہ اصل ایمان ہے. اصل ایمان جو ہے، میں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ کی کچھ آیات رکھوں گا، قرآن کی آیتیں. تو ایمان جو ہے نا، وہ میں اور آپ طے نہیں کریں گے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایمان ہے نا. یہ آیت ہے، دیکھیے بہت پیاری سی آیت. وقالت الاعراب آمنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے. بلکہ جو ہے آگے کیا کہا گیا؟ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو، یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا. ہم نے بھی اسلام قبول کیا ہے. ایمان کی حلاوت، ایمان کی حقیقت، ایمان کی دولت، یہ وہ ہیرے جواہرات ہیں، یہ وہ خزانہ ہے جو اصلی ہے. ایمان مل جانا، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حقیقت ہم پر واضح ہو جائے، یہ بہت بڑی دولت ہے. سب سے بڑی دولت ہے. سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ صحیح ایمان کیا ہے، یہ ہے نا. تو یہ مبارک مہینہ، اللہ کے رسول جب آنے لگتا تھا یہ مہینہ، تو اللہ کے رسول جو ہے شعبان کے آخر میں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ لمبی سی روایت ہمارے ذہنوں میں تازہ ہونی چاہیے، ہر سال ہم جو ہے وہ سنا کرتے ہیں، بارہا ہم نے سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب شعبان کا آخری ایام آئے تو ہم کو انہوں نے خطبہ دیا، اور خطبہ دے کے کیا کہا کہ یہ مہینہ جو ہے شہر عظیم، شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے. تو ہم کو تو برکت یاد ہے. برکت تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سال بھر ہم نہیں کھاتے وہ کھانے ملتا ہے، لیکن مبارک کے معنی برکت والا، ایسی برکت جو ہمارے ہر چیز میں آئے، ہمارے ایمان میں آئے. اصل اول نمبر پر کہ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ پر کما حقہ یقین. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکایت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ شکایت کرتا ہے کہ انہوں نے میری قدر صحیح معنوں میں نہیں جانی، میری صحیح قدر نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدری ہی، اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ہم وہ قدر نہیں کر رہے ہیں. تو ہم کو وہ قدر سیکھنا پڑے گی. ہمارے طے کرنے سے جو ہے وہ ایمان نہیں بنے گا. ہم کو جو ہے اپنے علم سے ہم اس کو نہیں پا سکتے. ہم کو یہ کتاب بتائے گی. اور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے قرآن کی 2 آیتیں. اس میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، الصیام روزوں کو. کیوں کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، ہے نا. ایمان کی ٹاپ والی ٹہنی، بڑی ٹہنی، مضبوط ٹہنی، سب سے اونچی ٹہنی کیا ہے؟ تقوی. تقوی، اللہ کا ڈر، صرف ڈر نہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی محبت. جیسا ایک معصوم بچہ باپ نے مارا یا ماں نے ماری تو ڈر کر دوسرے انکل کے پاس، آنٹی کے پاس نہیں جاتا، بلکہ ماں اور باپ کے پاس ہی چمٹ جاتا ہے وہ جا کر، کہ مجھے اس کو یقین ہوتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے کہ مجھے اگر پناہ ملے گی، مجھے کہیں امن نصیب ہوگا، کہیں سے جو ہے وہ برکات اور ثمرات اور نعمتیں اور حفاظت، جو کچھ بھی ملنا ہے مجھے یہ میرے ماں باپ سے ملنا ہے. معصوم بچے جیسا ایمان ہونا چاہیے ہمارا، کہ ہم جو ہیں اللہ کے گود میں جائیں، اللہ کے سائے میں چلے جائیں، اللہ کے ہو کے رہ جائیں. تو یہ جو ہے جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا ایمان قوی ہوگا، جتنا ایمان گرم ہوگا، جتنا ایمان ہمارا جو ہے پالش والا ہوگا، اتنا زیادہ ہم اللہ سے قریب ہوں گے، ہے نا. تو یہ مہینہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین آگے اگلی آیت میں کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. 12 مہینے کے اندر یہ 9واں مہینہ جو ہے اللہ کہتا ہے سب سے عظیم ہے، سب سے مبارک ہے.
کیوں مبارک ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے اندر جو ہے وہ قرآن نازل کیا گیا ہے نا، 7ویں آسمان سے، لوح محفوظ سے جو ہے وہ آسمان پر اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کے اندر، بلکہ اس کی ایک عظیم رات میں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے نا، 88 سال یا 83 سال جو بھی ہوتے ہوں، تو اتنے سال کی عمر کے اندر جو آپ نے کام کیے ہیں نیکیوں کے، وہ سارے ہیچ ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں اس ایک رات کی عبادت میں۔ اس رات کو اتنی فضیلت ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر ہے نا۔ شب معراج کو لوگوں نے جو ہے شب قدر کے کام سونپ دیے، ہمارے بابا کی جاگیر چل رہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شب قدر میں فیصلے ہوتے ہیں، قدر کے معنی فیصلے والی رات، سارے احکامات اسی رات میں فرشتوں کے حوالے ہوتے ہیں، ہے نا۔ حدیث میں نہیں آیا، قرآن میں نہیں آیا، لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پہ، اور بہت سارے علماء بھی جو بگڑے ہوئے ہیں جن کے پاس صحیح علم نہیں ہے، وہ بھی بولتے ہیں کہ شب برات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ فرشتوں کے حوالے شب برات میں نہیں کرتا ہے، بلکہ شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے، اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں کہ سارے فیصلے والی رات ہی ہے وہ، اسی رات میں یہ فیصلہ ہوا کہ امت کو اتنی اچھی نعمت سے نوازا جائے، اتنی اچھی چیز دی جائے جس کا مثل کوئی نہیں، جس کا بدل کوئی نہیں، جس کے جیسا کوئی نہیں، ایسا علم کا خزانہ، زندہ معجزہ، اللہ رب العالمین کا زندہ معجزہ، کہ جب تم پڑھو گے اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ نئی باتیں، نئی کھوج آپ کو جو ہے وہ معلوم پڑتی جائے گی۔ تو یہ جو ہے برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ اس کے نزول کی وجہ سے ہے نا، اور یہ اس مہینے کے اندر ہی وہ رات ہے جو قدر کی رات ہے، منزلت کی رات ہے، فیصلے کی رات ہے، اور اسی رات میں اللہ رب العالمین نے ہم کو جو ہے یہ عطا کیا ہے۔ اس کی صحیح معنوں میں قدر اسی وقت ہوگی جب ہم واقعتاً اس کتاب کو سمجھنے والے بنیں گے، ہے نا۔ ہماری اتنی ساری عمر ہو گئی ہے، اتنی ساری عمر کے اندر بہت لگ گیا تو 1 سال لگے گا، بہت ہو گیا تو آپ کو عربی سیکھنے کے لیے، کیا ہم اس کو 1 سال بھی نہیں دے سکتے؟ 1 سال میں بھی کچھ گھنٹے ہی آپ کو لگانے پڑیں گے روزانہ کے، اس سے بھی کم میں آپ جو ہے کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ہمارے نزدیک اس کی اہمیت ہی نہیں۔ اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے، دنیا کا سینٹر اس نے چنا، نبیوں کا سردار اس نے چنا، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ چنا، اس مہینے میں عظیم الشان 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات اس نے چنا، اور زبان بھی اتنی بہترین، اتنی مالدار کہ دنیا کے اندر کوئی زبان اتنی مالدار نہیں ہے۔ ایک اونٹ کہنے کے لیے جو ہے وہ 70 الفاظ، گھوڑا کہنے کے لیے 400 الفاظ، ایک چیز کے لیے جو ہے اتنے سارے ذخیرے، اور لیکن ہم دیوانے کس کے ہیں؟ فقیر زبان، انگریزی زبان کے۔ یو کے معنی تو بھی، یو کے معنی تیرا باپ بھی، یو کے معنی تیرا بیٹا بھی، ہے نا۔ اتنی فقیر زبان کہ خالی یو کے اندر وہ باپ کو بھی ٹرخا دیتا، بیٹے کو بھی ٹرخا دیتا، اور سب کو، اس کے ہم دیوانے ہیں، اس سے دنیا بن رہی نظر آ رہی نا۔ حالانکہ اصل جو ہے ہمارا مرتبہ، ہمارا رتبہ، ہم اتنے انعام کے قابل صرف اور صرف اس لیے بنتے ہیں کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان نہیں ہے، ایمان کمزور ہوگا تو پھر جو ہے کیا ہوگا، ہمارا جو ہے مرتبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا اور ختم بھی ہو جائے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کتاب، یہ کتاب کی جو ہے وہ بہت پیاری سی سورت، سورہ الحدید 57 نمبر کی سورت ہے، اور یہاں سے جو ہے نا 10 سورتوں کا سلسلہ ہے، اور وہ مدنی ہے ساری کی ساری۔ قرآن کا زیادہ تر حصہ مکہ میں نازل ہوا، 2/3 ہے نا، 2/3 قرآن مکہ میں نازل ہوا، اور 1/3 1/3 جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوا۔ یہ مدینے کی جو 10 آیات ہیں، یہ جو ہے ایک بہترین سا گلدستہ ہیں، مدنی گلدستہ ہے نا۔ مدنی بہت کرتے ہیں ہم، سنتے بھی ہیں، لیکن وہ مدنی صحیح معنوں میں مدنی کیسا بنے گا، کب بنے گا، وہ جو ہے یہ صورتیں سکھاتی ہیں۔ یہ 10 صورتوں کے اندر
پورے قرآن کا نچوڑ ہے، ساری تعلیمات اس کے اندر موجود ہیں 10 صورتوں کے اندر، اور وہ 10 صورتوں کا جو صدر ہے وہ سورہ الحدید ہے۔ اور یہ آپ قرآن کھولتے ہیں سورہ فاتحہ ہو جانے کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ 4 صورتیں ہیں نا، یہ مدنی صورتیں ہیں چاروں بھی، 6.5 پارے، 6.25 پارے یا 6.5 پارے پر ہے۔ اور یہ جو ہے نا 10 صورتیں ہیں، اس سے بڑا گلدستہ قرآن میں مدنی صورتوں کا کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں 27ویں پارے کی آخری صورت ہے سورہ الحدید، 1.25 پارہ بھی نہیں ہوتا ہے، 10 صورتوں کا 1.25 پارہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہم نہیں پڑھ سکتے؟ 1.25 پارہ نہیں پڑھ سکتے ہم؟ تو جو ہے وہ کیسا جو ہے وہ عمل دیکھتے ہیں لوگوں کا کہ 10 دن کے اندر جو ہے وہ تراویح ختم ہو جا رہی، 3 دنوں کے اندر لوگ قرآن ختم کر دے رہے ہے نا۔ قرآن کی ایسی ناشکری آپ کو جو ہے، ایسا ظلم، ایسا ظالم مسلمان آپ کو دیکھنے نہیں ملے گا جو ہمارے ہندوستان کے اندر اور پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں ملیں گے۔ کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ حضرت عمر جلیل القدر صحابی سورہ بقرہ پڑھنے میں سالوں لگا دیتے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ 10 دن کے اندر جو ہے نا وہ دوڑ ایکسپریس جا رہی ہے، اور قرآن پڑھ رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ ہاں، میرے کمپاؤنڈ میں ہوتی ہے، صدیقی ٹاور میں رہتا ہوں میں، وہاں بھی 10 دن کی تراویح ہوتی ہے۔ تو ایسا مذاق بنایا ہے لوگوں نے، اور کوئی عالم بولتا نہیں ہے اس پہ، کوئی عالم بولتا نہیں ہے، ثواب سمجھتے ہیں۔ تو خالی رٹنے سے جو ہے وہ ثواب ہے، ثواب پڑھنے سے ہر ایک لفظ پہ 10 نیکی ہے، لیکن یہ سب چلر ہے۔ 10 نیکیاں ایک حرف پہ ملتی ہیں، یقیناً ملتی ہے، ثواب سے خالی نہیں ہے وہ، لیکن جو ہے یہ ان کے پیچھے ہم دیوانے ہیں، چلر کے پیچھے لاکھوں روپیہ، دنیا کی صدارت، دنیا کی امامت، رہبری، شہرت، دولت، عزت، یہ بڑے بڑے خزانے، یہ سب اس میں پوشیدہ ہیں، اس کے سمجھنے میں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اٹھا کر دیکھیے کہ آپ اپنے حجرے سے نکلے اور صحابہ کے 2 گروہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جو ہے وہ تلاوت کر رہا تھا اور ایک جو ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھا تھا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اللہ کا یہ رسول جس کی تعلیمات سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں سوائے قرآن کے، وہ جو ہے اس گروپ میں جا کر بیٹھا جو ہے قرآن کو سمجھ رہا تھا، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن کو سمجھنے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ کتنا ہم کو جو ہے کتنا بڑا جرم ہم کر رہے ہیں، اس کو جو ہے ہم کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے اور اس کو جو ہے سمجھنا چاہیے۔ اور ایمان جو ہے نا وہ اللہ طے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ یہ عربی اگر کہیں تو کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، تمہارے دلوں میں گھسا نہیں ہے ایمان، ہے نا۔ یہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے، گھسا نہیں ہے۔ یہ کب کی صورتیں ہیں معلوم ہے؟ یہ 10 صورتیں جو ہے نا وہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں جو ہوئی تھی، صلح حدیبیہ، اس کے بعد سے فتح مکہ کے درمیان 1-2 صورتیں ادھر ادھر ہیں، لیکن تقریباً صورتوں کی جو ہے وہ شان نزول یہی ہے، اسی وقت نازل ہوا ہے، فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کی بعد، یعنی فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں اور صلح حدیبیہ 6 ہجری میں، یعنی 2 سال کے درمیان کا یہ اتنی پیاری پیاری آیتیں اور اتنی اچھی میں نے آپ کو 2 جمعہ جو ہے نا اس کے درمیان کی سورہ تغابن ایک بار آپ کو سنایا اور ایک بار جو ہے وہ دوسرا کوئی سورت سنایا، تو وہ دونوں اسی میں کے ہے۔ اور انشاءاللہ اتوار کے دن بھی میرا درس ہے یہیں پہ، اور یہی سورت ہم لوگ انشاءاللہ یہ کریں گے، مطالعہ کریں گے۔ یہ اس میں ایک اور خصوصیت کیا ہے کہ یہ سورہ جو ہے نا یہ ان کو کہا جاتا ہے سورہ مسبحات، تسبیح والی صورتیں۔ یہ کیسا معلوم ہے؟ سبحہ فعل ماضی ہے، تسبیح کیے، ہے نا، اور یسبح فعل مضارع ہے، تسبیح کر رہے ہیں اور کریں گے، حال اور مستقبل دونوں اس کے اندر آتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا ایک سورہ سبحہ ہے اور ایک سورہ سادہ ہے، پھر ایک سبحہ ہے، پھر ایک سادہ ہے، پھر ایک سبحہ ہے، پھر ایک سادہ ہے، اور پھر اس کے بعد یسبح 2 ہیں، تو وہ بھی اسی ترتیب سے ہیں،
ہاں یعنی ایک کے بعد ایک ایسا یہ ہے، خالی 5ویں سورت اور 6ٹھی سورت دونوں جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں تسبیح والے اس سے لفظ سے شروع ہو رہی ہے۔ بہت پیاری صورتیں ہیں، بہت اچھی صورتیں ہیں۔ وقت جو ہے اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو یہ کریں، لیکن جب بھی ہم کو وقت ملے ان کو جو ہے پڑھنا چاہیے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ 10 صورتوں کا خاص مطالعہ کریں، اس کی تفسیر آپ دیکھیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، ایمانی باتیں جو ہے نا یہ جو مکہ میں سکھائی گئی تھیں اس کا نچوڑ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، جتنے آسمان ہیں، 7 آسمان کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، تو 7 آسمانوں نے اور زمین نے، زمین کا جو ہے واحد کا صیغہ ہے، تسبیح بیان کی ہے نا، اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ کی تسبیح بیان کی اور کر رہے ہیں، کرتے ہیں۔ اور یہ بات اچھی طرح ہم جانتے ہیں، حدیث قدسی ہم کو یاد آ جانی چاہیے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سارے جن و انس اگر مل کر میری تعریف کریں تو میری عزت ایک مچھر کے پر برابر بڑھے گی نہیں، اور اگر سارے جن و انس مل کر میری نافرمانی کریں، میرا ہجو کریں، میری تسبیح نہیں بیان کریں تو میری عزت جو ہے وہ ایک مچھر کے برابر گھٹے گی نہیں۔ اللہ کی عزت مسلم ہے، اللہ کی تعریف ساری کائنات کر رہی ہے نا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان سے جو ہے اللہ کو بڑا کام لینا تھا، ایک دم بگڑا ہوا ماحول، اور اس کے اندر جو ہے یہ لوگ اٹھے، اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی اٹھے، کمزور، مالی حالت نہیں، ہاں کوئی بہت بڑی طاقت قوت نہیں، بہت مٹھی بھر لوگ، لیکن ان لوگوں کو انقلاب لانا ہے، ساری کایا پلٹنی ہے، ایک مضبوط میسج دینا ہے، تو ظاہر بات ہے ان کے اندر اتنی قوت ہونی چاہیے۔ ہاں تھوڑا سا گروہ، تھوڑا سا جتھا جو ہے ایک بڑا کارنامہ نہیں دے سکتا، زیادہ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم نے تو یہ دیکھا ہے، لیکن اللہ نے ہم کو دکھایا ہے یہ کہ 33 آدمیوں کے اوپر ایک ایمان والا جو ہے وہ کافی تھا، ہے نا، ایک جنگ میں یہ بھی نتیجہ تھا۔ لیکن جو ہے وہ یہ حالات اس ویسے آئے ہیں کہ جب صلح ہو گئی، ایگریمنٹ بن گیا کہ 10 سال جنگ نہیں کریں گے ہم، کفار مکہ نے جو پورا آپ جو ہے معلوم کریں، جن کو معلوم ہے وہ اس کی طرف ذہن دوڑائیں کہ صلح ہو گئی، 10 سال ہم جنگ نہیں کریں گے، اور شرائط جو تھی وہ بہت گر کے اللہ کے رسول نے جو ہے نا بہت، اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ دب کر صلح کیے ہیں، بہت دب کر صلح کیے ہیں، اور اس کے اوپر حضرت عمر بھی بہت زیادہ بے چین تھے۔ بہرحال بہت پورا لمبا واقعہ ہے، لیکن وہاں سے مکہ تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے، یہ جو ہے یہاں کے 6 سال اور وہاں کے 13 سال، 6 اور 13 کتنے ہو گئے؟ 19 سال۔ 19 سال کے اندر اتنی تعداد نہیں داخل ہوئی تھی اسلام میں جتنی جو ہے یہ 2 سال کے اندر داخل ہوئی تھی، ہے نا۔ اب جب نئے نئے لوگ آئے تو پرانے لوگوں کی تو تربیت اچھی ہوئی تھی، خوب ایک دم منجھے ہوئے تھے، خوب کثرت کرے ہوئے تھے، ایمانی طاقت، ایمانی حوصلے، جنگیں کری ہوئی تھی، اور بہت ساری قربانیاں، پوری مکہ کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن جو نئے نئے لوگ آئے تھے یہ 2 سال میں، تو ان کی تربیت کہ ان کا ایمان مضبوط ہو، ان کا ایمان گرم ہو، ان کے اندر جوش، ولولہ، عزم، حوصلہ، ہمت، بہادری، جگر، یہ سب پیدا ہو، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے نا یہ 10 صورتیں دی ہیں۔ اور وہ اس وقت میں جو بھی ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، ان کے تو پیروں کی بھی دھول نہیں ہے ہم، ہے نا۔ ان کے جو گھوڑے جہاد میں دوڑتے تھے اور اس کی جو دھول اڑتی تھی، اس کے ناک میں جاتی تھی، وہ دھول کے برابر بھی نہیں ہے ہم، تو ہمارے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے نا۔ یہ سورہ ہمارے لیے بہت، جیسے پورا قرآن مفید ہے لیکن اس کی اہمیت میں بتا رہا ہوں، اور 1.25 پارے سے بھی کم ہے۔ یہ آخری صورت ہے 27ویں پارے کی، اور 28ویں پارے کی جو آخری صورت ہے سورہ تحریم، وہاں تک 10 سورے ہو جاتے ہیں مدنی، اس کے بعد پھر 9 سورے جو ہے وہ مکی ہیں۔ تو بہرحال تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تو اللہ کی تعریف، ایمان ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری تعریف کرنے کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی عزت، اللہ کا رتبہ، اللہ کا مرتبہ، اللہ کا وقار مسلم ہے، ہماری اس کو کوئی احتیاج نہیں ہے نا۔
پوری کی پوری کائنات اس کی تعریف کر رہی ہے، کرتی تھی، کرتی ہے اور کرتی رہے گی ہمیشہ، ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات بتا رہا تھا میں کہ ان کو جو ہے اللہ نے ان کو لوگوں کو ویسے تیار بھی کرنا تھا، تو وہ جب لقمہ اٹھاتے تھے منہ میں ڈالنے کے لیے تو لقمے سے تسبیح کی آواز آتی تھی ان کو، لقمے سے تسبیح کی، اللہ کی تعریف کی آواز آتی تھی ان کو، تو ان کا یقین ایسا پختہ ہوتا تھا کہ سامنے سیلاب آ جائے مصیبتوں کا، خوف کا، ذرہ برابر بھی وہ گھبراتے نہیں تھے، ہمیشہ تیار۔ تو یہ آپ کو جو ہے نا مضبوط بنائے گا، آپ کو کھڑا کرے گا۔ صبر کا مہینہ ہے یہ، اللہ کے رسول نے کہا نا الشہر شہر الصبر، رمضان کا مہینہ جو ہے وہ صبر کا مہینہ۔ صبر کے معنی ہمارے نزدیک اردو میں کیا ہے؟ کوئی مارے تو ہم دبک جائیں، کوئی مارے تو ہم سہ لیں، ہے نا، اس کا جواب نہیں دیں، نہیں، کوئی ظلم کرے تو اس کے سامنے ہم ڈٹ جائیں، اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس قوت ہو، ہمت ہو، سب سے زیادہ ہمارے پاس ہمت ہو، ہم اس سے ذرا بھی ڈرے نہیں، خوف نہیں کھائیں، کیونکہ ہم کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ ہمارا مددگار ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد اس وقت کرتا ہے جب ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، تو اللہ کی رحمت، اللہ کی فتح جو ہے آج بھی ہمارے قریب ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، لیکن ہم نے اپنے آپ کو جو ہے اس فتح سے دور کر رکھا ہے، ویسا ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ آیات یہ جو ہے ہم کو ویسا بنائے گی کہ اللہ کی تسبیح تو مسلم ہے، اللہ کی ذات مسلم ہے، ساری چیزیں اس کی تسبیح کر رہی ہیں، ہم کو بھی کرنا چاہیے، یہی راہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح نہ کریں، ہم جو ہے جھوٹ کہنے والے نہ بنیں، ہے نا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو ہم مسجد میں آئے تو ہم کو خالی اللہ یاد آئے، قرآن پڑھتا ہو تو ہم کو مسلمانیت سمجھ میں آوے، ایسا نہیں ہو، بلکہ ہر وقت اللہ کی کبریائی ہم زمانے میں بیان کریں، دنیا جہان میں بیان کریں، ہر جگہ بیان کریں، صبح شام بیان کریں، دن اور رات بیان کریں، یہ ہماری جو ہے وصف ہونا چاہیے، ہمارا وصف ہونا چاہیے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، وہ غالب بھی ہے، ساری قوت رکھتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جس کے پاس قوت آتی ہے وہ زیادہ دن اس کو برداشت نہیں کر پاتا، پھر وہ ظالم بن جاتا ہے، دندناتا پھرتا ہے، من چاہی کرتا ہے، ہاں، پھر وہ جو ہے مسجدوں کے نیچے جو ہے نا مندریں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ جو ہے مسلم جوانوں کو جو ہے وہ جیلوں کے اندر ٹھوسنا شروع کر دیتا ہے، ان پر ظلم اور بربریت، ان کے سینے پر لات مار کے خواجہ یونس کو جو ہے شہید کر دیا گیا تھا، ویسے کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے جو ہے ظلم اور بربریت سے جو ہے وہ یہ تعلیم اگر ہو تو انسان جو ہے وہ نجات پاتا ہے، قوی ہونے کے بعد بھی سب کے لیے مفید بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس ساری قوت ہے، ان القوۃ للہ جمیعا، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ عزیز کے ساتھ حکیم ہے، حکیم غالب کے ساتھ آپ قرآن میں دیکھیں گے نا، حکیم کا، غفور کا، رحیم کا، یہ جو ہے الفاظ ملیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ لکھ رکھا ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب رہے گی، غالب ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی، اتنی لاپرواہی کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی امن اور سکون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کافر کا بھی جو ہے وہ پانی اور دانہ بند نہیں کرتا، یہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اس کا تقاضا یہ کہ وہ هو العزیز الحکیم۔ لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے جو ہے سارے آسمانوں اور زمین کی جو ہے وہ ملکیت ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اول بھی ہے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں، اور اللہ کے آخر میں کوئی نہیں رہے گا، ہے نا، اللہ شروع سے لے کے آخر تک اللہ۔ ظاہر، سب سے اوپن، سب سے منور، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ دکھنے والا وہ اللہ ہے۔ سب سے اچھی نعمت جنت میں کوئی ہوگی، سب سے اچھی نعمت جنتوں کی ساری نعمتوں کے اندر کوئی ہوگی تو وہ اللہ کا دیدار ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگی۔ تو یہ جو ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ایمان، یہ ایمانی جو ہے وہ باتیں ہیں، ہر چیز کو جانتا ہے وہ۔ آگے اور کہا گیا ہے، بہت پیاری بات کہی گئی ہے، ہاں، کہ وہ جو ہے تم جہاں ہوتے ہو، اینما تکونوا هو معکم،
ہاں یا آگے آیتیں آئیں گی، وقت میرا ختم ہو رہا ہے. تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے نا. یہ احساس ہونا چاہیے. ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے. ہر کسی کے لیے ہم کو بہرہ مند بننا ہے، فائدے مند بننا ہے. ہر چیز کے لیے امن بننا ہے، سکون بننا ہے، فائدے کی چیز بننا ہے. مومن اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ اس کا رسول ساری انسانیت کے لیے جو ہے نا وہ سرتاپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور وہی سبق ہم کو سیکھنا ہے. ہمارا ہیرو وہی ہے، ہمارا نمونہ وہی ہے، ہمارے لیے اسوہ وہی ہے، ہمارے لیے جو ہے برتر وہی ہے، سب سے اعلیٰ وہی ہے. تو اللہ کے رسول کو جو ہے اپنا رہبر مان کر، اپنے خالق کو جو ہے اتنا اعلیٰ سمجھ کر، اس کی خصوصیات، دونوں کی خصوصیات ہم کو جو ہے وہ اپنانی وزن. وہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے وہ جانتا ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. یہ ایک لمبی باتیں انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن ہم کو جو ہے یہ بات آج اپنے گانٹھ میں باندھ کے اٹھنا ہے کہ اللہ کی کتاب کی صحیح قدر ہم کریں گے تو زمانے میں ہماری قدر ہوگی، دنیا میں ہماری قدر ہوگی. اگر ہم بننا چاہتے ہیں ٹاپر انسان، ٹاپر ڈاکٹر، ٹاپر انجینئر، بہترین رہبر، بہترین لیڈر، بہترین علم والا، بہترین صلاحیت والا، لوگوں کے دلوں میں بسنے والا، بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والا، بڑی سوچ رکھنے والا اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو اس کی صرف اور صرف ایک راہ ہے، اور وہ ہے یہ اللہ کی کتاب. یہ آپ کو نکھارے گی، سنوارے گی، آپ کو جو ہے خوبصورت بنائے گی، آپ کو طاقتور بنائے گی، توانا بنائے گی، آپ کو بہادر بنائے گی، حوصلے عطا کرے گی. بڑے بڑے کام بڑی آسانی کے ساتھ آپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ساری دنیا کو. ساری دنیا کی انگلیاں ان کے دانتوں میں ہوں گی آپ کو دیکھ کر، آپ کے کارناموں کو دیکھ کر. اور یہی ہمارے آبا و اجداد نے کیا ہے، اور تاریخ اس بات کی جو ہے وہ اچھی طرح گواہ ہے. تو ہم کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں عقل کے ناخن اگر لینا ہے تو ہم کو جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہوگا. اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ ساری باتیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کی کتاب کی صحیح قدر کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما، اور جو کچھ بھی ہم علم حاصل کریں اس پر عمل پیرائی کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.